الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی منہاج العربیہ دوسری کتاب 11واں سبق. تو اس کو ہم بولتے ہیں بغیر الف لام کے تنوین کے ساتھ بولیں گے پہلے، پھر الف لام لگا کے بولیں گے. تو درسن حادن عشرہ، درسن حادن عشرہ، اور الدرس الحادی عشرہ، الدرس الحادی عشرہ 11واں سبق. یہ جو ہے حادن بولے ہم جب تنوین لگائے تھے، الف لام کے بغیر رکھے تھے، تو اس کو دو زیر کے ساتھ بولے، دال پہ دو زیر کے ساتھ بولے. جو ہے مثال کے طور پہ قرآن سے ہم کو مثال مل جاتی ہے، لکل قوم ہاد، صدق اللہ العظیم. تو لکل قوم ہادن، تو ہادیون جا کے کیا ہو گیا؟ ہادن. تو ویسی ہی قاضیون جا کے قاضن، رامیون جا کے رامن. تو یہاں پہ حادیون جا کے حادن. اور پھر الف لام جب جو ہے ہم لگائیں گے تو پھر یا جو ہے واپس آ جائے گی، الدرس الحادی عشرہ. اور کوئی اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. یہ جو ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس اس وقت کر لیں گے جب ہم عدد معدود پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ 11واں سبق میرا ایسا جو ہے میرے ذہن میں ایسا جو ہے وہ ایک اس کا لائحہ عمل ایک ایسے اس طرح کا آ رہا ہے کہ یہ جو سبق ہے اس کو میں آج جو ہے پڑھ دیتا ہوں، اور یہ 1 گھنٹہ ہو یا اس سے کچھ بڑھ کر بھی ہم جو ہے چلے جائیں تو کوئی خیال مت کریے. آج ہی اس کے جو ہے تمارین بھی میں ہی حل کر کے آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. اور آپ لوگوں کو اتنا ہی کرنا ہے کہ بہت غور سے سننا ہے، اور پھر یہ ہوگا کہ آئندہ نشست میں پرانے تمارین اور نئے تمارین آپ لوگوں کو جو ہے پورا موقع دیا جائے گا، تاکہ جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو خود کوشش کرنے میں زیادہ اچھا جو ہے سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے اس کو. تو پریکٹس ضروری ہے. تو آئندہ جو ہے سیشن آپ لوگوں کے نام اور آج کا سیشن میرے نام. سبق شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النزہۃ فی الصباح، نزہت بولتے ہیں تفریح کو عربی میں تفریح کو، سیر سپاٹے کو نزہت بولتے ہیں. النزہۃ تفریح، فی الصباح صبح میں. تو صبح میں تفریح، صبح کے وقت تفریح، یہ اس کا عنوان ہے، النزہۃ فی الصباح. میں ایسا کرتا ہوں، اس کو بالکل پہلے ٹھیٹ عربی اس کی جو ہے صرف عربی ہی پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ترجمے پہ آتا ہوں. النزہۃ فی الصباح، خرجنا للنزہۃ فی الصباح الی حدیقۃ فدخلناہ وجلسنا تحت شجرۃ عند الماء ونظرنا إلى أزهار جميلة وفرحنا بها، فنهض أحد من أصدقائنا وذهب إلى
وذهب إلى الأشجار وقطف منها زهرا وفاكهة أيضا. أنا منعته والأصدقاء أيضا منعوه، لكن ما رجع عن فعله. فبعد قليل ظهر صاحب الحديقة وسأله: لماذا قطفت الفاكهة وأكلتها بغير إذن؟ أأذنت لك؟ وشاید آگے بڑھانا ہے. صفحہ بدل گیا کیا بھائی؟ اچھا. أأذنت لك أنا ما أذنت لك أنا ما أذنت. ثم أخذه وضربه. يا أصدقائي، أخذ شيء بغير إذن عادة مذمومة. یہ عربی متن جو ہے ہم عربی میں تو پڑھ لیے ہیں، اب اس کو پلٹا کے پڑھتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے. جی پاشا. النزہۃ سیر سپاٹا تفریح، فی الصباح صبح میں، النزہۃ فی الصباح صبح میں تفریح، صبح کے وقت تفریح. خرجنا للنزہۃ فی الصباح الی حدیقۃ. ہم صبح کی تفریح کے لیے ایک باغ کی طرف گئے، ایک باغ کی طرف نکلے. میں پھر پلٹا کے اس کے بعد کے اس میں جو ہے لفظی ترجمے پہ آتا ہوں. ابھی ایسا ہی اس کا تسلسل اچھا رہے اور جو ہے ایک بار پہلے آپ گزر جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ ہے کیا، اس لیے اس کو جو ہے پہلے روانی سے ہی ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں. بعد میں پھر ہم چیدہ چیدہ لفظاً لفظاً پھر مزید پلٹ کے آئیں گے. خرجنا للنزہۃ فی الصباح الی حدیقۃ. ہم صبح کے وقت نکلے ایک باغ کی طرف، ہم ایک باغ کی طرف صبح کی تفریح کے لیے نکلے. فدخلناہ چنانچہ ہم اس میں داخل ہو گئے، یعنی اس باغ میں. فدخلنا ہا معافی چاہتا ہوں، ہا جو ہے یہ ضمیر بتا رہی ہے کہ یہ حدیقہ کی طرف جو ہے راجع ہے. یہ ضمیر جو ہے مؤنث ضمیر بتا رہی ہے کہ حدیقہ کی طرف راجع ہے. فدخلنا ہا چنانچہ ہم اس میں داخل ہو گئے، یعنی اس باغ میں ہم داخل ہو گئے. وجلسنا اور ہم بیٹھ گئے، تحت شجرۃ ایک درخت کے پاس، معافی چاہتا ہوں، تحت شجرۃ ایک درخت کے نیچے، عند الماء پانی کے نزدیک. وجلسنا تحت شجرۃ عند الماء اور ہم جو ہے ایک درخت کے نیچے پانی کے پاس بیٹھ گئے. یعنی ان کی عبارت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسا تفریح گاہوں میں تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے جو ہے پونڈز یا ہاؤس وغیرہ بنے ہوئے رہتے ہیں پانی کے، ویسا پانی کے پاس درخت ہے اور اس درخت کے نیچے وہ بیٹھ گئے سب. وَنَظَرْنَا اور ہم نے نظارہ کیا اور ہم نے دیکھا، اِلَىٰ أَزْهَارٍ جَمِيلَةٍ
خوبصورت پھولوں کی طرف، تو اور ہم نے خوبصورت پھولوں کا نظارہ کیا، وہ فریحنا بہا، اور ان سے خوش ہوئے اور اس سے خوش ہوئے۔ فنہض، پھر اٹھا، احد، کوئی، کوئی ایک، فنہض احد، پھر کوئی اٹھا، من اصدقائنا، ہمارے دوستوں میں سے، فنہض احد من اصدقائنا، پھر ہمارے دوستوں میں سے کوئی اٹھا، وذهب، اور گیا، الی الاشجار، درختوں کی طرف، وقطف، اور اس نے توڑا، منہا، ان سے یعنی ان درختوں سے، زہرن، پھول، وفاکہتن، اور میوہ۔ فنهض أحد من أصدقائنا وذهب إلى الأشجار وقطف منها زهرا وفاكهة أيضا بھی، تو فنهض أحد من أصدقائنا وذهب إلى الأشجار وقطف منها زهرا وفاكهة أيضا، پھر ہمارے دوستوں میں سے کوئی ایک اٹھا اور درختوں کی طرف گیا اور اس نے پھول اور میوہ بھی توڑا، پھول بھی توڑے اور میوے بھی توڑے۔ انا منعتہ، میں نے اس کو منع کیا، یا میں نے خود اس کو منع کیا، خود میں نے اس کو منع کیا، والاصدقاء ایضا منعوہ، اور سارے دوستوں نے بھی اس کو منع کیا، اس کو روکا۔ لیکن ما رجع، نہیں لوٹا، واپس نہیں ہوا، باز نہیں آیا، لیکن ما رجع عن فعلہ، لیکن وہ اپنے اس کام سے باز نہیں آیا، وہ وہ جو ہے میوہ توڑنے اور پھول اور میوہ توڑنے سے وہ اس کام سے نہیں رکا، باز نہیں آیا۔ فبعد قلیل، پھر تھوڑا بعد، یعنی فبعد وقت قلیل رہتا ہے جو کہ کثرت استعمال سے فبعد قلیل، تو پھر کچھ دیر بعد، ظاہر ہوا، یعنی معافی چاہتا ہوں، آیا یا نظر آیا، صاحب الحدیقتی، باغ والا یعنی باغ کا مالک، تو پھر کچھ دیر بعد باغ کا مالک نظر آیا، وسألہ، یعنی جو لڑکا وہ پھول اور میوہ توڑا ہے اور کھا لیا ہے اس کے بارے میں وہ اس سے پوچھ رہا ہے، وسألہ، تو باغ کا مالک اس سے پوچھ رہا ہے، تو وسألہ، اس نے پوچھا، ہو، اس لڑکے کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے، احد من الاصدقاء، کوئی جو تمام دوستوں میں سے ایک جو اٹھا تھا وہ، وسألہ، تو یہ باغ کا مالک نے، اس باغ کے مالک نے اس سے پوچھا۔ شکریہ بیٹا۔ معافی چاہتا ہوں، کھانسی اور تو پانی پی رہا تھا۔ وسألہ، اور باغ کے مالک نے اس لڑکے سے پوچھا، تو اس نے اس سے پوچھا،
لماذا قطفت لماذا قطفت الفاكهة وأكلتها بغير إذن؟ لماذا کس لیے، قطفت تو نے توڑا، الفاکہتا میوے کو، تو نے لماذا قطفت الفاکہتا تو نے میوہ کس لیے توڑا، وَأَكَلْتَهَا اور اس کو کھا لیا، بغیر اذن بغیر اجازت کے. تو لماذا قطفت الفاکہتا وَأَكَلْتَهَا بغیر اذن، تو نے میوہ کیوں توڑا اور اس کو بغیر اجازت کیوں کھایا. اذنت لک، کیا اذنت میں نے اجازت دی، لکا تجھ کو، اذنت لک کیا میں نے تجھ کو اجازت دی تھی. اذنت لک کیا میں نے تجھ کو اجازت دی تھی. پاشا پھر یہ پیج رہا ویس پاشا. ہاں جی کیا ہوا، وہی وہ پہلا پیج آ جا رہا سبق کا، وہ اس کے بعد کا کنٹینیوشن والا پیج جی آ گیا. اذنت لک کیا میں نے تجھ کو اجازت دی تھی، انا ما اذنت میں نے تو تجھے اجازت نہیں دی، میں نے تو اجازت نہیں دی. ثم اخذہ وضربہ، ثم پھر اخذہ اس کو لیا، یعنی اس کو پکڑا، اس کو لیا. اخذہ جو ہے لینا پکڑنا، تو گرفت میں لینا کسی چیز کو، اس کے لیے اخذہ ہے کا لفظ ہے. ثم اخذہ پھر اس کو لیا، یعنی اس لڑکے کو، وضربہ اور اس کو مارا. ثم اخذہ وضربہ پھر اس کو لے کر مارا، یعنی اس مالک باغ نے اس لڑکے کو لیا اور مارا، پکڑا اور مارا. یا اصدقائی، یا اے اصدقائی میرے دوستو، یا اصدقائی اے میرے دوستو، اخذ شیئن کسی چیز کو لے لینا، بغیر اذن بغیر اجازت کے. تو یا اصدقائی اخذ شیئن بغیر اذن، اے میرے دوستو کسی چیز کو بغیر اجازت لے لینا، عادتن مذمومتن کیا ہے، بری عادت ہے. تو یہ سبق کا متن ختم ہوا ہے، لیکن اس کو پلٹا کے پھر ہم ایک بار جو ہے پڑھتے ہیں، تاکہ کہ جب آپ ویڈیو سنیں گے تو تھوڑا سا یہ ریپیٹ ہو جائے. اچھا ایک بار جی شکریہ. النزہۃ فی الصباح، النزہۃ تفریح، فی الصباح صبح میں. تو النزہۃ فی الصباح صبح میں تفریح. دیکھیے نزہتن تفریح ہے اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ جو عنوان بنائے ہیں تو نزہت کو بنائے ہیں، تو الف لام لگائے اس کے اوپر، تو ان نزہت ہوا، نزہتن سے جا کے ان نزہتو ہو گیا. دو پیش اس کے ایک پیش میں تبدیل ہوئے، تنوین جاتی رہی الف لام کے آنے سے. تو تنوین اور الف لام دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. نزہتن رہے گا تو یہ کیا ہے، تنوین ہے. نزہتن سے آپ کو معلوم ہو رہا نون کی، نون ساکن کی آواز جو آ رہی ہے تو یہ تنوین ہے.
اور ان نزہتوں میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک پیش پایا جاتا ہے، الف لام کی وجہ سے تنوین اڑ جاتی ہے، تو ان نزہتن غلط ہو جاتا، ان نزہتوں صحیح ہے، اور نزہتوں نہیں بول سکتے ادھر، نزہتن، تو نزہتن جا کے ان نزہتوں ہو گیا۔ فی الصباحی، الصباح، یہ صباحن صبح کو بولیں گے، اس پہ الف لام لگائے تو الصباح ہوا تھا۔ پھر اور مزید میں اس کی جو ہے ہندی کی چندی نہیں کرتا اور ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، پھر تنوین اور الف لام کا معاملہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، اعلیٰ حاصل قیاس آپ جو ہے پھر اسی انداز سے اس کو جو ہے آپ جو ہے اپنے طور پہ جو ہے سمجھ لینا۔ الصباح سے پہلے فی کا حرف آ گیا ہے، تو یہ فی کی وجہ سے الصباح جا کے فی الصباحی، یہ صباح دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا پیش جو آخری حرف ہا ہے اس پہ جو حرکت ہے وہ زیر یعنی جر یعنی زیر میں تبدیل ہو گئی، کس وجہ سے؟ فی کی وجہ سے، کیونکہ فی جو ہے حرف جر ہے، اور فی الصباح، فی الصباح یہ غلط ہے، اور فی الصباحی صحیح ہوگا۔ تو یہ فی حرف جر اور الصباح جو زیر لے رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ فی جو ہے حرف جر ہے، جار جو ہے جر دینے والا حرف، زیر، جر یعنی زیر، عربی میں زیر کو جر بولتے ہیں، تو یہ جر دینے والا حرف ہونے سے اس کو فاعلن کی وزن پہ رکھے تو جاریرن ہوتا، اور الصباح جو ہے فی کے ساتھ آیا تو فی الصباح ہی ہو گیا، الصباح جا کے ہا پہ جو ہے جو پیش تھا وہ زیر سے بدلا، ایک پیش جو ہے ایک زیر سے بدلا، تو یہ الصباح جو ہے کیا ہے؟ جر لے رہا ہے، فی جو ہے جر دے رہا ہے، تو جر دینے والا حرف جاررن ہے، اور یہ جو جر لینے والا ہے یہ وہ جاررن فاعلن کی وزن پہ، اور یہ مجرورن مفعولن کے وزن پہ، تو یہ جر دینے والا، یہ جر لینے والا، تو اس وجہ سے اب یہ جاررن کو عربی کا قاعدہ کیا ہے؟ جاررن میں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ میں لکھ کے بتا نہیں سکتا ہوں، تھوڑا سا میرے مجبوریاں ہیں، لیکن آپ جو ہے امیجن کیجئے اور جو ہے ذہنی طور پر اپنے ذہن نشین کرتے ہوئے آپ غور کیجئے اس پہ کہ جاررن میں جیم الف را اور را، تو آخر میں دو رے ہیں، تو جاررن کو جو ہے دو جو ہے جب حرف ہم جنس جو ہے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، دو حرف ایک ساتھ آتے ہیں تو پھر ان کو ملا دیا جاتا ہے، ادغام کا قاعدہ ہے یہ عربی زبان کے لحاظ سے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جاررن کو پہلے حرف کو ساکن کریں گے اور دوسرے حرف کو متحرک رکھیں گے، تو جار رن ہوا، پھر جار رن یعنی راب پہ پھر تشدید دیے، پہلا حرف یہ تشدید جو دیتے ہیں تو اس میں پہلا حرف ساکن رہتا ہے، دوسرا حرف متحرک رہتا ہے، اور ایک ہی را لکھ کے پھر ہم اوپر اس کے تشدید جو ہے دے دیں گے، تو جار رن اور مجرورن ہو گیا۔ تو یہ فی الصباحی کیا ہے؟ جار مجرور۔ النزہۃ کیا تھا؟ معرفہ، اور فی الصباحی جار مجرور۔ ویسی خرجنا، تو خرجہ جو کیا بولتے ہیں ہوا کہ جو ہے تھرڈ پرسن کے واسطے ہم جو ہے بولے تھے کہ
اس کو بیس بنا دیجئے verbs بنانے کے لیے 6 حرفی مادے کو. خا، را اور جیم ہے، تو ہوا کے ساتھ ہوا کا وزن کیا ہے؟ ہوا خراجہ. اور ہم کا وزن کیا ہے؟ فعلو کے وزن پہ آئے گا تو خرجو. ویسی جو ہے انتا خرجتا، انتم خرجتم، انا خرجتو، اور نحنو خرجنا. تو یہ خرجنا کیا ہے؟ دراصل اس میں چھپا ہوا کیا، کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ نحنو والی. تو دراصل یہ کیا ہے؟ نحنو خرجنا، ہم نکلے. خرجنا ہم نکلے. لن نزہتی، پھر دیکھیں یہاں پر وہی معاملہ آ رہا ہے، بہت زیادہ ریپیٹ نہیں کروں گا میں. جیسا فی الصباحی تھا ویسی لن نزہتی ہے. وہاں پہ فی الصباحی میں فی حرف جار تھا، یہاں لن نزہتی میں لام جو ہے، لام جر جو ہے، لام زیر لی، یہ حرف جار ہے. لن نزہتی میں پھر لام زیر لی جو ہے یہ حرف جار ہے، اور النزہہ جو ہے مجرور ہے. تو یہ لن نزہتی جو ہے جار مجرور ہے. خرجنا لن نزہتی، ہم تفریح کے لیے نکلے. فی الصباحی، پھر دیکھیے آپ، فی الصباحی پھر سے آ گیا، زیادہ ریپیٹ نہیں کروں گا میں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. فی الصباحی صبح میں، اور یہ پھر سے جار مجرور ہے فی الصباحی. خرجنا للنزہتی فی الصباحی، ہم صبح کے وقت تفریح کے لیے نکلے. الی حدیقۃ، یہاں پر بھی پھر جار مجرور ہے الی اور حدیقۃ. حدیقۃ جا کے الی کی وجہ سے حدیقۃ ہو گیا، الی حدیقۃ. یہ الی حدیقۃ بھی جار مجرور ہے. الی یعنی کی طرف، اور کبھی موقع کے لحاظ سے کو بھی بولتے ہیں. الی حدیقۃ، باغ کی طرف، باغ کی جانب. تو خرجنا للنزہتی فی الصباح الی حدیقۃ، ہم صبح کے وقت ایک باغ کی طرف تفریح کے لیے نکلے، یا ہم صبح کے وقت تفریح کے لیے ایک باغ کی جانب روانہ ہوئے. فَدَخَلْنَاهَا، تو پھر یعنی پہنچ کے اب داخل ہو گئے ہم. فَدَخَلْنَاهَا، تو پھر ہم اس میں داخل ہو گئے. وَجَلَسْنَا، تو یہاں پہ دیکھیے آپ، دخلنا فعلنا کے وزن پہ ہے، یہاں پر بھی نحنو دخلنا یا دخلنا نحنو ہم داخل ہوئے. اور جلسنا بھی وہی ہے، ہم بیٹھ گئے. تو فدخلناها، چنانچہ ہم اس میں داخل ہوئے، یعنی اس باغ میں. فدخلناها وجلسنا، اور ہم بیٹھے. تحت شجرۃ، ایک درخت کے نیچے. عند الماء، پانی کے نزدیک. تو ہم اس باغ میں، ہم اس میں، چنانچہ ہم اس میں داخل ہوئے اور ایک درخت کے نیچے پانی کے نزدیک بیٹھ گئے. وَنَظَرْنَا، اور ہم نے نظارہ کیا، اور ہم نے دیکھا. اِلَىٰ أَزْهَارٍ جَمِيلَةٍ، زہر کی جمع ازہار ہے، زہر یعنی پھول، ازہار اس کی جمع، اور جمع ہونے سے صفت کیا ہو گئی؟ واحد مؤنث آتی ہے. ہم سب پچھلے سبقوں میں کرے ہیں، پھر کسی موقع پہ اور تھوڑا اور تفصیل میں جائیں گے. ابھی حد سے سوا تفصیل میں جانے سے اکتاہٹ نہ پیدا ہو جائے. وَنَظَرْنَا، اور ہم نے دیکھا. اِلَىٰ أَزْهَارٍ جَمِيلَةٍ، خوبصورت پھولوں کی طرف. تو ہم نے خوبصورت پھولوں کا نظارہ کیا. وَفَرِحْنَا بِهَا،
اور اس سے ہم خوش ہوئے اور ہم اس سے خوش ہوئے اور ہم نے اس سے فرحت حاصل کی فنہضا تو پھر اٹھا احد ایک یا کوئی فنہضا احد تو پھر کوئی اٹھا یا تو پھر ایک اٹھا من اصدقائنا ہمارے دوستوں میں سے فنہضا احد من اصدقائنا تو پھر ہمارے دوستوں میں سے کوئی اٹھا وذهب الى الاشجار اور درختوں کی طرف گیا وہ قطفا قطفا بولتے ہیں توڑا توڑنے کو جو ہے کے لیے قاف تا اور فا کا مادہ ہے وہ قطفا اور توڑا منہا ان سے یعنی ان درختوں سے اس نے توڑا کیا توڑا زہرن پھول فاکہتن اور میوہ ایضاً بھی وقطف منہا زہرن و فاکہتن ایضاً اور اس نے ان سے یعنی ان درختوں سے میوہ اور پھول اور میوہ بھی توڑا پھول بھی توڑا اور میوہ بھی توڑا انا منعتہ منع ہے روکا منع کے معنی روکا منعتو میں نے روکا انا منعتہ تو ہم بولیں گے خود میں نے اسے روکا والاصدقاء ایضا منعوہ اور سب دوستوں نے بھی اس کو روکا اس کو منع کیا انا منعتہ خود میں نے اس کو روکا والاصدقاء ایضا منعوہ اور سارے دوستوں نے بھی روکا اس کو روکا اور سارے دوستوں نے بھی اس کو روکا لیکن ما رجع دیکھیے رجع لوٹا اب ماضی فعل ماضی سے پہلے ما لگا دیں تو کیا ہو جائے گا ماضی منفی ہو جائے گا مثبت جا کے منفی ہو جائے گا تو رجع تو لوٹا ہے ما رجع نہیں لوٹا لیکن ما رجع لیکن وہ نہیں لوٹا نہیں باز آیا ان فعل ہی اپنے اس کام سے فعل جو ہے کام ہے ان کی وجہ سے فعل جا کے فعل ہی ہو گیا بہت زیادہ ہندی کی چندی کریں گے تو مزہ خراب ہوگا اور اکتاہٹ بڑھے گی اس لیے بہت زیادہ نہیں کر رہا ہوں لیکن ما رجع عن فعل ہی لیکن وہ اپنے اس کام سے باز نہیں آیا میں نے بھی روکا تھا سب دوستوں نے بھی روکا تھا اس کو لیکن وہ اپنے اس کام سے باز نہیں آیا نہیں رکا نہیں سنا وہ کسی کی بات اس نے نہیں مانی بولنے کا مطلب ہے فبعد قلیل پھر کچھ دیر بعد ظہر صاحب الحدیقتی باغ کا مالک آیا وسألہ اور اس سے پوچھا یعنی اس لڑکے سے پوچھا جو ہے پھول اور میوہ توڑ لیا تھا درختوں سے لماذا قطفت لماذا تھوڑا سا نیچے کا حصہ ہاں جی بس کہاں گیا جی جی تو پھر باغ کے مالک نے اس لڑکے سے پوچھا لماذا قطفت الفاکہۃ لماذا کس لیے قطفت تو نے توڑا الفاکہۃ میوے کو واکلتھا اور اس کو کھا لیا تو نے بغیر اذن بغیر کوئی اجازت کے
تو لماذا قطفت الفاکہۃ واکلتها بغیر اذن، باغ کے مالک نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تو نے میوہ بغیر اجازت کے توڑا اور اس کو کھا لیا، کس لیے ایسا تو نے کیا؟ تو نے کس لیے میوہ بغیر اجازت کے توڑا اور اس کو کھا بھی لیا، اس کو کھا لیا؟ اذنت لک، کیا میں نے تجھے اجازت دی تھی؟ کیا اذنت، میں نے اجازت دی، لکا تجھے، اذنت لکا، کیا میں نے تجھے اجازت دی تھی؟ اسے پیج ذرا، ہاں، انا ما اذنت، میں نے تو اجازت نہیں دی، ثم، پھر، اخذہ، اس کو پکڑا، یعنی اس لڑکے کو باغ کے مالک نے پکڑ لیا، وضربہ، اور اس کو مارا، ثم اخذہ وضربہ، پھر اس کو پکڑ لیا اور اس کو مارا، یا اصدقائی، اے میرے دوستو، اخذ الشیء، کسی چیز کا لے لینا، بغیر اذن، بغیر کوئی اجازت کے، عادت مذمومۃ، بری عادت ہے، یا اصدقائی، اے میرے دوستو، اخذ شیء بغیر اذن، عادت مذمومۃ، کسی چیز کا بغیر اجازت لے لینا بری عادت ہے۔ کچھ ٹائم باقی ہے پڑھنا ہے تھوڑا، اب اس میں اسئلہ بھی کر دیتا ہوں اور ترجمہ کرو جو ہے آئندہ کے سیشن میں ہو کر لیں گے۔ اسئلہ، یہ کویسچنز والا سیکشن ہے، عربی میں سوال دیا جاتا ہے، عربی میں ہی جواب دینا ہوتا ہے ہم کو۔ الی اینا خرج الاولاد، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ الی یعنی الی اینا، کس طرف، خرج الاولاد، لڑکے گئے، نکلے، تو ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں، اس کو میں بول رہا ہوں خرج الاولاد خرج الاولاد الی حدیقۃ، لڑکے ایک باغ کی طرف گئے، ایک باغ کو گئے۔ متی خرجو، وہ کب گئے، یعنی کس وقت گئے، کب گئے، متی یعنی کب، وین، متی خرجو، وہ کب گئے، تو خرجو فی الصباح، وہ صبح کے وقت گئے، یہ جو تفریح کو نکلے تھے صبح کے وقت نکلے تھے۔ اینا جلسو، اینا جلسو، ہاں، اینا کہاں، جلسو وہ سب بیٹھے، اینا جلسو وہ سب کہاں بیٹھے، جلسو تحت شجرۃ عند الماء، وہ جو ہے ایک درخت کے نیچے پانی کے نزدیک جو تھا اس وہاں بیٹھے، وہ ایک درخت کے نیچے پانی کے نزدیک بیٹھ گئے۔ بِأَيِّ شَيْءٍ فَرِحُوا، فرحو، کیا چیز سے خوش ہوئے وہ لوگ، بِأَيِّ شَيْءٍ، کس چیز سے، فرحو، وہ خوش ہوئے، وہ سب خوش ہوئے، تو فرحہ آپ دیکھیں ہیں، فریحہ، معافی چاہتا ہوں، فریحہ کے ساتھ بی کا صلہ آتا ہے، فریحہ بی ہوگا، کسی چیز سے خوش ہوا بولنا ہے تو فریحہ کے ساتھ بی کا صلہ لائیں گے، اسی لیے بی ای شعین فریحو، وہ سب کس چیز سے خوش ہوئے، تو وہ جو ہے خوبصورت پھولوں
سے خوش ہوئے نا. تو خوبصورت پھولوں کی طرف دیکھے اور خوش ہوئے تھے. تو فریحو کیا بولتے ہیں، نظروا الی نظروا الی ازہار جمیلۃ ففرحوا بها. وہ لوگ جو ہے پھولوں کا نظارہ کیے اور اس سے خوش ہوئے. من قطف، کیا ہے، من قطف الفاکہۃ. من کس نے، من جو ہے کون ہے نا، اور موقع کے لحاظ سے کس نے ہو جائے گا. من کس نے، قطفہ توڑا، الفاکہۃ میوے کو. من قطف الفاکہۃ کس نے میوہ توڑا. تو دوستوں میں کا ایک لڑکا تھا جو جس نے میوہ توڑا نا وہی. تو احد من الاصدقاء قطف الفاکہۃ، یا قطف الفاکہۃ احد من الاصدقاء. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ہم جیسا جیسا چاہے ویسا رکھ سکتے ہیں اگر کچھ مذائقہ نہ ہو تو. پھر اس کے بعد ہے کیا ہے وہ، اما اما منعہ احد، اما منعہ احد، کیا، ما منعہ اسے نہیں روکا، احد کسی نے، اما منعہ احد کیا کیا اس کو کسی نے نہیں روکا، لا بل منعہ بل منعتہ و والاصدقاء منعوہ. ہم بولیں گے نہیں بلکہ میں نے خود اسے روکا تھا اور تمام دوستوں نے بھی اسے روکا تھا. تو بل انا منعتہ والاصدقاء ایضا منعوہ. یہ کیا کریں گے، بڑا نہیں ہو رہا ہے. ہاں اس کے بعد قطف الولد بِإِذْنٍ، کیا، قطف اس نے توڑا، یعنی قطف الولد کیا اس لڑکے نے توڑا، بِإِذْنٍ اجازت سے. قطف الولد بِإِذْنٍ کیا اس لڑکے نے اجازت سے توڑا تھا. لا اب ہم بولیں گے کہ لا ما قطف الولد بِإِذْنٍ، ایسا بھی بول سکتے ہیں لڑکے نے اجازت سے نہیں توڑا. اور کچھ اور کنسٹرکشنز بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں. من ضربہ، پھر اس کو جو ہے پوچھ رہے ہیں من کون، ضربہ اس کو مارا، من ضربہ کس نے اس کو مارا، اس لڑکے کو، یعنی کہ اس لڑکے کو کس نے مارا. تو صاحب الحدیقہ جو ہے باغ والا جو ہے، باغ کا مالک جو ہے، اس نے اس لڑکے کو مارا نا بھائی. تو بول دیجئے ضربہ صاحب الحدیقہ، اس کو باغ کے مالک نے مارا. کیا ہے، اضربتم احدن، کیا، ضربتم تم نے مارا، احدن کسی کو، اضربتم احدن کیا تم نے کسی کو مارا، لا ما ذهبنا احدن قط نہیں ہم نے
کسی کو بھی کبھی بھی نہیں مارا. ہم لوگ بہت شریف ہیں. اذهب تم ہاں کیا ہے؟ ادخلتم حدیقتن بغیر اذن. کیا تم داخل ہوئے حدیقتن کوئی باغ بغیر اذن بغیر کوئی اجازت کے. ادخلتم حدیقتن بغیر اذن کیا تم کوئی باغ میں بغیر اجازت کے داخل ہوئے. لا ما دخلنا حدیقتن بغیر اذن نہیں ہم کوئی باغ میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوئے. اخذ کیا ہے؟ اخذتم اخذتم منہا شیئا کیا تم نے اس سے کوئی چیز لی. کیا اخذتم تم نے لیا منہا اس سے یعنی حدیقہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. اخذتم کیا تم نے لیا منہا اس سے یعنی باغ سے شیئن کوئی چیز. اخذتم منہا شیئن کیا تم نے اس سے کچھ لیا. لا ما اخذنا منہا شیئن نہیں ہم نے اس سے کچھ نہیں لیا. یہاں پر ہم بالکل اب ختم کر دیتے ہیں درس. الحمدللہ ہمارا جو ہے اتنا تو ہم یہاں تک تو پہنچے. اب یہ آخری سیشن جو ہے ترجمہ کرو یعنی اردو میں ہم کو جو ہے عبارت دی ہوئی ہمارے جملے دیے ہوتے ہیں اور ہم کو جو ہے عربی میں اس کا ترجمہ کرنا رہتا ہے. تو انشاءاللہ میں پھر جو ہے آئندہ نشست میں آپ لوگوں سے ہی مشورہ کر کے جو ہے اس کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں. ہم پہلے جو ہے جتنا سبق ہوا ہے اسی کو ریپیٹ کر کے اور وہ پرانی تمرین کو جو ہے لیتے ہوئے اور یہ سب کریں گے یا جو ہے اس کو جو ہے باقی کا ایک جو سیشن ترجمہ کرو کا ہے اس کو پہلے کر لیں گے جیسا بھی آپ لوگوں سے مشورہ ملا اور اس وقت جو چیز مناسب محسوس ہوئی اس کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ آخری پھر آئندہ جو ہے نشست میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر. اللہ حافظ.